السلام علیکم دوستوں، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اصحاب یاسین کے بارے میں، جن کی قوم کا ذکر تو نہیں لیکن ان کے بارے میں سورہ یاسین میں ذکر ہے کہ ان کی طرف 3 انبیاء کرام کو بھیجا گیا اور انہوں نے انہیں جھٹلایا، تو اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی عذاب نے آ لیا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 13-29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم بڑے جھوٹے ہو۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے، بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تمہارے دکھ کی مار پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا تھا تمہاری نصرت تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم، بھیجے ہوئے کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ کیا اللہ کے سوا اور خوددار ٹھہراؤ گے کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں، مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو۔ کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسے میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں کوئی لشکر اتارنا تھا، وہ تو بس ایک چیخ تھی جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے۔ تو ان آیات کی علماء تفسیر نے 2 تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو تینوں بھیجے گئے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان میں سے انہوں نے پہلے 2 کو بھیجا، اور جب انہوں نے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہیں قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد ان کی طرف تیسرے صحابی بھیجے گئے، تو سب سے پہلے انہوں نے بادشاہ کو اپنی طرف مائل کیا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، اور ایک عرصہ کے بعد بادشاہ کے ساتھ ان قیدیوں کے بارے میں بات کی تو بادشاہ نے کہا کہ وہ ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ان صحابی نے کہا کہ پہلے ان کی بات تو سن لیجیے۔ تو جب بادشاہ کے ساتھ دوبارہ ان کی گفتگو ہوئی تو بادشاہ ان سے قائل ہو گیا اور ایمان لے آیا، لیکن کچھ لوگ ایمان نہیں لائے اور اس وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ لیکن کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے اور ان پر کوئی بھی عذاب نہیں آیا تھا۔ اور یہ جو اصحاب یاسین ہیں یہ کوئی اور قوم تھی، اور ان کی طرف 3 نبی بھیجے گئے، اور ان تینوں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انہیں جھٹلایا، اور ان کی تصدیق کرتے ہوئے شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ان کی فرما برداری کرو، جو بھی یہ کہتے ہیں یہ سچ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی قوم نے ان کو شہید کر دیا، یعنی جو پرلے کنارے سے آیا تھا، اور جب وہ جنت میں گیا تو اس نے کہا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 اور 27، اور اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو۔ کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسے میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف 2 کے بعد تیسرا نبی بھیجا اور انہوں نے ان تینوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ انہیں پتھر مارنے کی دھمکی دی، اور آخر کار انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ لیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ ایک چیخ، اور وہ سبھی بجھے رہ گئے۔ بہرحال اس قصہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یعنی صحابہ کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ قرآن پاک نے انہیں انبیاء و مرسلین کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، اور شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے ہم نے ان کی طرف مبعوث کیا۔ اسی طرح پہلی تفسیر سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، جیسا کہ ان کا بادشاہ ایمان لے آیا تھا، اور بادشاہ کا ایمان لانا مطلب پورے دربار کا ایمان لانا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ رعایا کا بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جن کی طرف گئے تھے یہ تذکرہ ان کا نہیں، بلکہ یہ کوئی خاص 3 انبیاء تھے جن کا نام کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ کسی قوم کی طرف گئے۔ واللہ اعلم۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔